جی السلام علیکم۔ آج ڈلی ہوئی اس رات جس میں تقریباً 2 بج چکے ہیں، 12 بجے کے بعد 23 مارچ کا دن اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ یوم پاکستان کا دن ہے۔ آپ سب کو اس مبارک موقع پہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو سدا سلامت رکھے۔ خاص کر ہماری بہادر افواج، ان کو خصوصی سلام، جنہوں نے اس وطن کے لیے اپنے جوانوں، افسروں، جرنیلوں کی قربانیاں دی۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب ہلکے پھلکے ہتھیار بھی باہر سے منگوائے جاتے تھے، لیکن آج ایک وہ دن ہے کہ جدید ترین لڑاکا طیارے، بحری جہاز، ٹینک یہ ہمارے ملک میں تیار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وطن کو سدا سلامت رکھے۔ پاک افواج کو میرا بہت بہت سلام۔ اللہ تعالیٰ ان کی عظمتوں و رفتوں کو دوبالا کرے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کو نیا حوصلہ، نیا ولولہ دے۔ پاک افواج نے عوام کو کبھی بھی شرمندہ نہیں کیا۔ ابھینندن آخری مار کا، اس کے پہلے 65 کی جنگ، پھر 71 کی جنگ، ایم عالم، عزیز بھٹی شہید، بہت سے نام ہیں جن کی لازوال داستانیں ہیں، لیکن صد افسوس کہ اس کے مقابلے میں عوام کی فلاح و بہبود کے ذمہ داران سیاستدانوں نے وہ کام نہیں کیا جو ان کو عوام کی فلاح کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے جدید ٹینک، طیارے، آبدوزیں اور بہت کچھ بنا لیا، لیکن جو کام سیاستدانوں کے حوالے تھا، میں آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو تاریں ہم لٹکی ہوئی بچپن میں اپنی گلیوں میں دیکھتے تھے، وہ مزید الجھ گئی ہیں۔ وہی کھمبے ہیں، کوئی نیا کھمبا نہیں لگا، اور جو لگے ہیں وہ بھی ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ گلیوں میں سیوریج کا سسٹم، سڑکیں دن بدن کہیں پہ کوئی بہتری نظر نہیں آتی۔ ہاں، لوگوں نے اپنے گھر ماشاءاللہ خوبصورت بنا لیے ہیں، لوگوں نے اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل خوبصورت بنا لیے ہیں، اپنے پرائیویٹ سکول خوبصورت بنا لیے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں چلنے والی بسیں جدید آ گئی ہیں، لیکن جو بھی ادارے گورنمنٹ کے تحت تھے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان میں کوئی بہتری نہیں آئی، بلکہ تنزلی کے ساتھ ساتھ دن بدن وہ انحطاط کا شکار ہے۔ کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اس کی وہیکلز ہیں، سب کا یہی حال ہے۔ ہاں، وہ ہیلتھ کا سیکٹر ہے، تعلیم کا سیکٹر ہے، انصاف ہے، کہیں بھی کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ بہت افسوس ہے کہ عوامی فلاح کے منصوبے اگر ایک گورنمنٹ نے شروع کیے تو 5 سال بعد جب دوسری آئی تو اس نے وہ بند کر دیے۔ وہ آدھی تعمیر ہوئی بلڈنگیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگیں۔ پھر جب اگلی گورنمنٹ آئی، کوئی کام شروع ہوا تو اس نے جو پچھلی تھی اس کے منصوبوں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ بابڈا مقروض، سوئی گیس مقروض، ہماری گورنمنٹ بینکوں کی، بیرونی دنیا کی مقروض اربوں ڈالر کی، اور اگر ان اربوں ڈالر کو جمع کیا جائے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سمندر میں ایک نیا ملک تعمیر ہو جاتا ہے، ایک جدید ملک تعمیر ہوتا ہے سمندر میں۔
یہ پیسے کہاں گئے، یہ کس کی جیب میں گئے؟ جن کی جیب میں گئے وہ تو ذمہ دار ہیں، لیکن اس سے بڑے ذمہ دار وہ ادارے ہیں جو ان کو سپروائز کرتے تھے۔ اگر ایک طرف سیاستدان کو پکڑا جائے تو دوسری طرف جو ذمہ دار محکمے ہیں، 3-4 آفیسر اس محکمے کے بھی ساتھ ہونے چاہیے، پتہ چلے کہ کن کی نگرانی میں یہ کام ہوا۔ عوام سوال پوچھتے ہیں کہ انڈائریکٹ ٹیکسز صرف حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے وہ ادا کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی مثال کہ 37,000 میگا واٹ بجلی بنتی ہے، 27,000 کے قریب پیک آور میں کھپت ہے پیک سیزن میں، لیکن ہماری لائنیں سسٹم بوجھ صرف 22,000 کا اٹھا سکتا ہے۔ اب آئی پی پیز کو باقی 15,000 میگا واٹ کی پیمنٹ ہر صورت میں کرنی ہے۔ نااہلی حکمرانوں کی اور پے عوام کر رہے ہیں۔ پچھلے 20 سال سے کبھی گندم چینی امپورٹ نہیں ہوئی تھی، یہ دن بھی آ گیا کہ گندم اور چینی بھی امپورٹ کرنی پڑی، جس سے ہمارا فارن پیمنٹ کا بل بڑھ گیا۔ جتنے بھی گورنمنٹ میں ادارے ہیں وہ سارے لاس میں ہیں۔ ابھی میں ٹی وی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ کنونشن سینٹر اسلام آباد کو بھی نیلام یا بیچا جا رہا ہے، جہاں پہ کنونشن ہوتے تھے۔ اب یہ کنونشن جب ہوٹلوں میں ہوں گے تو گورنمنٹ کو بل پے کرنا پڑے گا۔ کنونشن سینٹر میں اسی طرح عملہ ہوگا جس طرح آج کل پاکستان سپورٹس بورڈ میں عملے کی بھرمار ہے۔ آج سے 30 سال پہلے یہاں 5 نہیں تو 10 آفیشل ہوتے تھے، اب 11 کھلاڑی ہیں تو 45 ان کے دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ جہاں سے بھی خوشبو آتی ہے کہ اپنے بندے کھپ سکتے ہیں، وہاں بندے کھپا دیے جاتے ہیں، پھر ان کا حال ریلوے، سٹیل مل اور پی آئی اے جیسا ہوتا ہے۔ لوگوں کے اپنے پرائیویٹ بزنس سب پرافٹ دے رہے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں چلنے والے ادارے سبھی لاس میں ہیں۔ جب تک کرپشن کی سزا موت یا عمر قید سزا نہیں ہوگی، کرپشن کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسا ناسور ہے جو دیمک کی طرح ہمارے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ آج بھی وقت ہے کہ سخت ایکشن لیا جائے، جس طرح دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا کراچی کی گلیوں سے، وزیرستان کے پہاڑوں سے، اس طرح باقی جو علاقے ہیں جن میں عوام کو لوٹنے والا مافیا مہنگائی کا ذمہ دار وہ کسی پہاڑ میں یا کراچی کی گلیوں میں نہیں، وہ میدانی علاقوں میں ہیں، ان کو ڈھونڈنا بھی کوئی مشکل نہیں۔ اور جو ذمہ دار ہیں یہ لوگ ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ بہتر کرے، بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ 23 مارچ کے تاریخی دن کے موقع پر ایک مرتبہ پھر آپ کو بہت بہت مبارک۔ اپنا خیال رکھیے۔ گفتگو کے دوران کوئی جملہ مترجہ تو معذرت چاہوں گا۔ ہاں، کرونا سے احتیاط کیجیے۔ میں نے ماسک پہنا ہوا تھا لیکن وقتی طور پہ اتارا ہے کیونکہ سیکنڈ ویو از کوائٹ ڈینجرس۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، یور فیملی اینڈ پیپل اراؤنڈ یو۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔